بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے مکافات عمل۔ جیسا کہ ہمارے علم میں بھی ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون بنا ہوا ہے اور کائنات بھی ساری اسی قانون کے اوپر چل رہی ہے۔ اسے ہم عام الفاظ میں ایک ریباؤنڈ فینومینا بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بال فرض کریں کہیں پھینکتے ہیں تو وہ آپ کی طرف ہی واپس آتی ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کا ہر عمل، ہر حرکت وہ کسی نہ کسی طریقے سے پلٹ کر واپس آتی ہے۔ آئنسٹائن نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اگرچہ روحانی علوم آئنسٹائن کو سطحی کلی طور پر قبول نہیں کرتے، ان میں بہت زیادہ آئنسٹائن کی تھیوریز میں روحانی طور پر سکم ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ طبیعت کے طور پر وہ ایک اپنی جگہ بڑی مسلم حیثیت رکھتے ہیں۔ آئنسٹائن نے ایک بڑی جو خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ مکانیت میں ایک سیدھ نہیں ہے بلکہ یوں ہے، گول۔ تو جب مکانیت میں گول ہے یا ہم یہ کہیں کہ ایک ہلکا سا کرو ہے تو ظاہر ہے اگر سیدھ ہو تو کوئی چیز ہمیشہ آگے ہی بڑھتی رہے گی، وہ پیچھے کبھی نہیں آتی۔ تو سائنس بھی اس بات کی، اس نظریے کی طرف ہے، لیکن قرآن حکیم نے تو خاص طور پہ یہ نظریہ پیش کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس سے واضح طور پر پیدا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک گول دائرہ ہے یہاں سے، اور یہ گول دائرہ کا جو سرکل بنا ہے یہ بذات خود اللہ ہے، یعنی کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے دائرے میں گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی عمل کسی بھی انسان کی طرف جب جاتا ہے، انسان وہ عمل کرتا ہے، وہ عمل واپس کائناتی سفر طے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکراتا ہے، یا کائنات کے اللہ تعالیٰ کے جو قائم کردہ باؤنڈریز ہیں ان کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ وہاں اس عمل کا فیصلہ ہوتا ہے آیا کہ یہ عمل خیر ہے یا عمل شر ہے۔ اگر عمل شر ہے تو شر ہی واپس پلٹتا ہے، یعنی میں نے کسی کو دھوکہ دیا، یہ دھوکہ میں نے دے کر میں اپنے طور پر تو خوش ہو گیا، لیکن یہ دھوکہ اپنا ایک کائناتی سفر کر رہا ہے اور کائناتی سفر کرتے کرتے جا کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ، چیز اللہ ہی کی طرف سے آئی نا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور واپس اسی کی طرف پلٹی۔ اب جو وہ پلٹی تو وہ واپس اسی توانائیوں کے ساتھ، وہ دھوکہ فریب وہ واپس پلٹ کر میرے اوپر آئے گا کہ مجھے بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی دھوکہ اور فریب ملے گا۔ یہ ایک قانون ہے، یہی قانون چوری کا ہے، یہی رشوت کا ہے، یہی فریب کا ہے، یہی دل آزاری کا ہے، یہی حق تلفی کا ہے۔ تو کائنات میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسا نظام بنا رکھا ہے، اور یہی بات قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی تعلیمات میں بھی فرمائی ہے کہ انسان کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کے کیے ہوئے اعمال اس کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے اور ان کا بدلہ اسی زندگی میں کیوں نہ حاصل ہو جائے۔ یہ ایک قدرت کا قانون ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم بھول ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی ریکارڈنگ تو ہمارا اپنی یادداشت ہے، جو ہماری فزیکل یادداشت ہے کہ ہم نے اچھا کیا ہو، برا کیا ہو، جو ظلم و ستم کیے ہو، تشدد کیا ہو، دھوکہ دیا ہو، فریب کیا ہو، جھوٹی گواہی دی ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، حق تلفی کی ہو، مجھے ذاتی طور پر، آپ کو، ہر بندے کو، وہ کہتے ہیں نا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، دلوں کا حال بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن دلوں کا حال انسان بذات خود جانتا ہے، اپنے دل کا حال کہ میں نے کیا 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 ہے۔
میں نے کون کون سے کارنامے اور کون کون سی حرکات کی ہیں، کتنی نیکی اور کتنی بد اعمال کر رکھے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، خشخاش کے دانے کے برابر بھی اگر خیر ہے وہ بھی ریکارڈ ہوا، اور جو شر ہے خشخاش کے دانے کے برابر وہ بھی ریکارڈ ہوا۔ اب یہ ریکارڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اگر تلافی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ مانگی جائے تو اس کا رد عمل انسانی اپنی ہی ذات پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے کئی ایلیمنٹس آگے بنتے ہیں جو اولیاء تکوین اس کی سیٹنگ کرتے ہیں، یا فرشتے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اس کا مکفار اتنا ہی تکلیف کس طریقے سے اس کے اوپر نافذ کی جائے۔ اسی کو اللہ نہ کرے حادثہ کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں، طرح طرح کے المیہ کہتے ہیں، اور نہ جانے کیوں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی اچھائیوں کو تو اچھالتے ہیں لیکن برائیوں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام یہ ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَهُم مَا كَسَبْ، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تو آپ نے جو مزاج بویا وہی مزاج واپس آئے گا، جو حرکت کی وہی حرکت ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہوگی یا ہماری اولاد، ہماری نسلوں کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ یہ ایک قانون ہے کہ ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ بڑی مسلم بات ہے کہ اس ہی زندگی میں موت آتی ہی جب ہے، یا موت کا فرشتہ اس چیز کو دکھانے کا اور وارد کرنے کا پابند ہے کہ کسی کو اس کے کیے کہ جو بھی اعمال ہوئے اس کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں، اور ان سے متعلق خوشی یا غم دونوں میں سے جو بھی ہوگا وہ اس کے اوپر ظاہر کر دیا جائے۔ مکافات عمل ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، ہم اسے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آج اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ مکافات عمل ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک ریباؤنڈ فینامینا ہے کہ انسان کا ہر عمل کائنات میں گشت کرتے ہوئے ٹکرا کر واپس آتا ہے۔ ہر بندے کی حرکت کائنات ریکارڈ کر رہی ہے۔ آج کی نشست مکمل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔